اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 52 سال ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے کعبہ شریف گئے، پھر وہاں سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدینہ منورہ میں حاضری دی، آستانہ نبوی میں مقیم ہو گئے۔ ایک دن روضہ مقدس سے آواز آئی کہ معین الدین کو بلاؤ۔ خدام نے معین الدین نام لے کر پکارنا شروع کیا تو کئی طرف سے لبیک کی آواز سنی۔ خدام نے عرض کی، کس معین الدین کی تلبیہ ہے؟ یہاں اس نام کے بہت لوگ حاضر ہیں۔ پھر آواز آئی، معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلاؤ۔ خدام آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے تو ان کی عجیب حالت تھی۔ جب خواجہ گریہ و نالہ درود و سلام پڑھتے ہوئے روضہ مقدس پر حاضر ہوئے تو آواز آئی، اے قطب المشائخ اندر چلے آؤ۔ حضرت بے خود و مدہوش اندر گئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پوری انور سے مشرف ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، تم میرے دین کے مطابق ہو، لیکن تم کو فوراً ہندوستان جانا ہے۔ وہاں اجمیر نام کا ایک شہر ہے جہاں میرے فرزندوں میں سے سید حسین نام کے ایک شخص نے جہاد کیا تھا۔ اب وہ شہید ہو گئے ہیں اور وہ مقام پھر کفار کے قبضے میں آ گیا ہے۔ تمہارے دم قدم سے وہاں اسلام کا بول بالا ہوگا اور کافروں کو ذلت و شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انار خواجہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اس میں دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں کس جگہ جانا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انار سے دیکھا تو مشرق سے مغرب تک جو کچھ تھا سب ان کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ پھر اسی میں سے اجمیر شہر اور اس کی پہاڑیاں نظر آنے لگی۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے 40 مریدوں کے ہمراہ اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر اجمیر کے راجہ کو نجومیوں کے ذریعے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری کی خبر مل گئی۔ جگہ جگہ احکام جاری کر دیے گئے کہ اس قسم کا درویش نظر آئے تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ بہرحال دوران سفر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر کوئی قابو نہ پا سکا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے کے مستاق اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں 40 ساتھیوں کے ہمراہ اجمیر شریف پہنچ گئے۔